بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس بحث میں دایاں ہاتھ کو دھونے کا حکم، مرفق کا معنی اور مفہوم، بایاں ہاتھ کو دھونے کا حکم اور متعلقہ فروعات و مسائل پر بحث کی جائے گی۔ سب سے پہلے دایاں ہاتھ کو دھونے کے بارے میں جو عبارت ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا ثم غسل الید الیمنی من المرفق بکسر المیم وفتح الفاء او بالعکس وهو مجمع عظمات الذراع والعضد لا نفصل مفصل الى اطراف الاصابع۔ پھر واجب ہے کہ دایاں ہاتھ کو دھوئے من المرفق کوہنی سے الی اطراف الاصابع انگلیوں کے کناروں تک۔ تو یہ جو واجبات گنوا رہے تھے، وضو کے پہلے نیت واجب تھی، پھر منہ کا دھونا واجب تھا، اب تیسرا واجب دایاں ہاتھ کو دھونا ہے، اور وہ جب دایاں ہاتھ کو دھوئیں گے تو کلائی سے نہیں دھونا بلکہ اس کو کوہنی سے لے کر آنا ہے۔ من المرفق، مرفق جو ہے یہ ممبر کے وزن پر ہے، یا اس کے برعکس مرفق بھی ہو سکتا ہے، مجلس کے وزن پر ہوگا وہ۔ تو یہ تو اس کا لغت عرب میں تلفظ ہو گیا، اور اب دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں جو معنی کے لحاظ سے اختلاف ہے وہ کیا ہے۔ وَهُوَ مَجْمَعُ عَظَمَاتِ الذِّرَاعِ وَالْعَضُدِ، عظمات کی جگہ بعض میں یہ عظمئی، عظمئی، اصل میں عظمین تھا تو پھر وہ جو ہے اس کی اضافت کی وجہ سے نون گر گئی ہے، لیکن یہاں پر جو ہمارے پاس نسخہ موجود تھا اس میں عظمات لکھا گیا ہے، جمع کا صیغہ ہوگا، پھر وہ ہڈی عظم ان کی جمع ہوگی۔ تو آغا شہید ثانی فرماتے ہیں یہ دو ہڈیوں کے جمع ہونے کا مقام ہے، بازو عضد اور ذراع ہاتھ کے ہڈیوں کے جمع ہونے کی جو جگہ ہے جس کو جوڑ کہتے ہیں اس کو مراد لے رہے ہیں، کوہنی ہم کہتے ہیں اس کو، مرفق کہتے ہیں۔ لا نفس المفصل، نہ یہ کہ جہاں پر ان ہڈیوں کے جدا ہونے کی جگہ ہے تو وہ کافی نہیں ہے، بلکہ دونوں کو جہاں پر جمع ہونے کی جگہ ہے اس کو مکمل طور پر دھویا جائے۔ الی اطراف الاصابع، اور اسے کوہنی سے لے کر ہاتھوں کی طرف اور اس کی انگلیوں کے آخر تک دھویا جائے۔ تو اس میں من اور الی لگا کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس ترتیب سے دھویا جائے کہ اوپر سے نیچے کی طرف دھو کر لے آئیں۔ تو یہ جو مرفق تھی ممبر کے وزن پر یا مجلس کے وزن پر، تذکرۃ الفقہاء علامہ ہلی میں ہے، یہ مجمع عظم الذراع والعضد ہے، یعنی یہ شہید ثانی نے تذکرۃ الفقہاء سے اس مطلب کو لیا ہے، اور مشہور علماء کہتے ہیں کہ رأس عظم الذراع والعضد، کہ یہ ان کا سرا ہے دونوں ہڈیوں کے ملنے کا۔ تو بہرحال یہ جو ہاتھوں کو دھونا ہوتا ہے کوہنیوں سے لے کر انگلیوں تک، یہ اسلام کے ضروریات میں سے ہے، بڑا واضح قرآن اور سنت کی روشنی میں ایک واجب امر ہے۔ قرآن میں ہے فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، یعنی ہاتھوں کو بھی دھونا ہے کوہنیوں سمیت ہم معنی کرتے ہیں، اور وہ اس کا جو ہے نا جی تک معنی کرتے ہیں۔ تو یہ جو بہرحال کوہنی کا دھونا ہے یہ واجب ہوتا ہے، اس میں سوائے ظفر کے کسی نے اختلاف نہیں کیا، اور اختلاف ہے اس میں کہ اس کا دھونا اصلی واجب ہے جیسا کہ مشہور علماء کا قول ہے، یا یہ مقدمتاً واجب ہے، یعنی
اصل میں واجب نہیں تھا، لیکن مقدمہ علمی کے طور پر اس کو دھو دیتے ہیں تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ وہ اس کو بھی جو مقدار دھونا واجب تھی وہ ادا ہو گئی ہے، جیسا کہ سید مدارک اور علامہ ہلی اس کے قائل ہے کہ یہ مقدمی طور پر واجب ہے۔ سید المدارک کہتے ہیں کہ علماء نے مرفقین کو دھونے کا وجوب جو ہے نا اس کا یقین کیا ہے، یا تو الہ جو ایدیکم الی المرافق میں الہ ہے یہ مع کے معنی میں ہے، جیسا کہ سید مرتضیٰ اور ایک جماعت کا نظریہ تھا، یا پھر غایت جب ممتاز نہ ہو تو اس کو بھی مغیہ میں داخل کرنا واجب ہے۔ پہلی دلیل کا جواب یہ ہے کہ وہ مجاز ہے، الہ کا معنی انتہائی غایت ہوتا ہے، آپ اس کو مع کے معنی میں لیں تو یہ مجاز ہے، اس کا قرینہ چاہیے جبکہ یہاں پر قرینہ موجود نہیں ہے۔ اور دوسرے کا یہ ہے کہ حق یہ ہے کہ غایت مغیہ میں داخل نہیں ہوتی بطور مطلق، جیسا کہ بلاغت یا نحو کی کتابوں میں اور لغت کی کتابوں میں اس کی بحث ہو چکی ہے۔ شیخ ابو علی طبرسی نے اپنی تفسیر جوامع الجامع میں فرمایا، اور کتنا بہتر فرمایا، کہ آیت میں مرفق کے وضو میں داخل ہونے کی دلیل نہیں ہے، مگر اکثر فقہاء اسے دھونا واجب کہتے ہیں اور یہ اہل بیت کا مذہب ہے۔ اسی وجہ سے علامہ ہلی نے منتہا میں اور ایک جماعت متاخرین کی کہتی ہے کہ اس کا دھونا اصالتاً واجب نہیں ہے بلکہ من باب المقدمہ واجب ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں چونکہ یہ یقینی ہے کہ اس طرح اس کو دھویا جائے۔ بہرحال جب کوہنیوں کا دھونا واجب ہے بہرحال، تو پھر اس کی یہ بحث جو ہے کہ یہ اصلی واجب ہے یا مقدمی واجب ہے، اس کا خاص ثمرہ نہیں ہوگا۔ اب یہ جو کہا ہے کہ کوہنی سے لے کر اطراف اصابع تک دھوئیں اور انگلیوں کے کناروں تک دھوئیں، یعنی اوپر سے لے کر نیچے کی طرف دھوئیں، تو اکثر کے نزدیک اس کے برعکس نہیں کر سکتے، لیکن سید مرتضیٰ اور ابن ادریس ہلی جو تھے یہ کراہت کی بنیاد پر برعکس کو بھی جائز قرار دیتے تھے، اور دلیل دیتے تھے کہ آیت میں لفظ الہ مع کے معنی میں ہے، اس پر پہلے اعتراض گزر چکا ہے کہ جناب یہ تو مجاز ہوتا ہے اور اس کا قرینہ ہونا چاہیے۔ مشہور کی دلیل کیا ہے، روایات ہیں۔ تفسیر عیاشی میں صفوان سے روایت ہے کہ ابو الحسن علیہ السلام سے سوال کیا، فاغسلوا وجوہکم و ایدیکم الی المرافق میں عرض کی کہ فاغسلوا ایدیکم الی المرافق آیا ہے قرآن میں، فکیف الغسل تو دھونا کیسے ہے، قال ہکذا فرمایا اس طرح، اور خود بتایا کیسے دھونا ہے، ان یاخذ الماء بیدہ الیمنی فیصبہ فی الیسری ثم یفیضہ علی المرفق ثم یمسح الی الکف، فرمایا کہ پانی دائیں ہاتھ میں لے، بائیں پر ڈالے اور بائیں کے ذریعہ کوہنی پر پانی گرائے اور اسے پھر ہاتھوں اور ہتھیلیوں کی طرف دھو کر لے آئے۔ اور صحیح زرارہ میں ہے، امام باقر علیہ السلام نے جب نبی اکرم کا وضو حکایت فرمایا تو اس میں ہے کہ آپ نے پانی لیا اور اس کو پھر اس طرح دھویا کہ جناب علی طولانی روایت ہے، چہرے کو دھونے کا وہ طریقہ بیان ہوا ہے، اور ثم وضعه على مرفقه اليمنى فامر كفه على صاعده حتى جرى الماء على اطراف اصابعه، پھر آپ نے اپنے دائیں بازو پہ مرفق پہ پانی ڈالا اور ہاتھ کو کھینچا آگے کی طرف جناب علی انگلیوں کی طرف، اور انگلیوں کے کناروں تک پانی کو بہا دیا، پھر بایاں کوہنی پہ پانی ڈالا اور پھر اسے انگلیوں کے کناروں تک لے کے آئے۔ تو یہ روایات بیانیہ ہیں جو نبی اکرم کے وضو کو بیان کرتی ہیں اور صحیح و سند ہیں، اہل بیت نے اس کو بیان کیا ہے۔ اور برعکس کے لیے آیت سے بھی استدلال نہیں کر سکتے کہ لفظ
الا جو ہے نا ما کے معنی میں ہو، یا پھر کہیں کہ یہ تو واجب ہے کہ برعکس اس کو دھویا جائے، کیونکہ آیت جو ہے دھونے کے طریقے کے بیان میں نہیں ہے، یعنی یہ جو اس سے دلال کرتے ہیں اس میں تھوڑی دقت پائی جاتی ہے، اگر اس کے لیے کوئی اصطلاح مل جائے تو اس کو سمجھنا چاہیے۔ آیت مکان مغسول کی حد بندی کے مقام میں ہے، یعنی یہ بتانا چاہتی ہے کہ کتنے حصے کو دھونا ہے، کیفیت غسل کے بیان میں نہیں ہے کہ کس طرح دھونا ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک مرتبہ آپ رنگ کرنے والے کو بلاتے ہیں اور اس کو مشخص کر کے دیتے ہیں کہ اتنا حصہ جو ہے نا آپ نے رنگ کرنا ہے، لیکن کس طرح رنگ کرنا ہے یہ آپ اس کو نہیں بتائیں گے، وہ پھر اس کو اپنے فن سے وہ جانتا ہوگا یا دوسری دلیلوں سے ہم سمجھیں گے۔ تو آیت میں حد بندی کی گئی ہے کہ ہاتھ کی کتنی مقدار کو دھونا ہے، کوہنیوں تک اس کو دھونا ہے، کس طریقے سے دھونا ہے پھر نبی اکرم کے وضو سے ہم اس کو سمجھیں گے، اہل بیت کے طریقے سے سمجھیں گے۔ مکان مغسول کی تحدید کے لیے ہے، نہ کہ کیفیت غسل کو بیان کرنے کے لیے ہے آیات۔ تو یہ تھا خلاصہ جناب علی جو مرفق سے لے کر اطراف اصابع تک ہاتھ کو دھونے کا حکم تھا۔ اب آتے ہیں بایاں ہاتھ کو دھونے کا جو حکم ہے، ثم غسل الیسری کذالک، پھر بایاں ہاتھ کو اسی طریقے سے دھونا چاہیے، یعنی کوہنیوں سے لے کر ادھر انگلیوں کے کناروں تک دھو کے لے آئے۔ وَغَسْلُ مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ الْخُدُودُ، یہ لفظ خدود نہیں ہوگا بلکہ حدود ہوگا، تو اس کو بھی درست کرنا پڑے گا، بلکہ حدودوں کی بجائے اس کو ہم حدود کریں گے جناب، حدود۔ اور یہ حد یعنی کوہنی سے لے کر انگلیوں کے کناروں تک جو حد بندی ہے، اس کے اندر جو چیز بھی آئے گی اس کو دھونا پڑے گا۔ من لحم زائد، اس کے اوپر اگر کوئی زائد مقدار میں کوئی گوشت اگایا ہے اس کو بھی دھونا پڑے گا۔ وشعر، اس میں بال ہوتے ہیں ان کو بھی دھونا پڑے گا۔ وید، اس میں ہاتھ ہے اس کو بھی دھونا پڑے گا۔ واصبع، کوئی زائد انگلی اگائی ہے اس کو بھی دھونا پڑے گا۔ دون ما خرج وان کان یدن، لیکن جو چیز کیا ہوگی اس سے خارج ہوگی، اس حد سے خارج ہوگی تو پھر اسے نہیں دھونا پڑے گا، اگرچہ کہ وہ ہاتھ ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ معیار بتا دیا کہ جو اس کے اندر اٹیچ اور متعلق قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، اس کے اوپر گوشت اگاتا ہے یا کوئی اور چیز، تو ان کو دھو دیں، لیکن ایک ہاتھ ہے جداگانہ طور پر وہ نکل آتا ہے تو پھر اس کو نہیں دھونا پڑے گا۔ الا ان تشتبہ الاصلیۃ، مگر یہ کہ یہ معلوم نہ ہو کہ اس میں اصلی ہاتھ کون سا ہے اور زائد ہاتھ کون سا ہے۔ فتغسلان معا من باب المقدمۃ، تو پھر دونوں ہاتھوں کو دھویا جائے گا، اور یہ مقدمہ علمیہ کے باب سے ہوگا، چونکہ اصل میں ہم پر واجب تھا کہ اصلی ہاتھ کو دھویا جائے، لیکن اگر کسی کا ایک ساتھ میں ہاتھ اور بھی ایک ہی، یعنی کہ کوہنی اور ہاتھوں میں ایک ہاتھ اصلی ہے ایک نقلی، لیکن معین نہیں ہے کہ کون سا اصلی ہے اور کون سا نقلی ہے یا زائد ہے، تو پھر دونوں کو دھوئیں گے تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ جو مقدار واجب تھی دھونے کی وہ ہم نے بیان اس کو ہم نے انجام دے لیا ہے۔ اس طرح ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ جو واجب مقدار تھی اس کو ہم نے انجام دے لیا ہے۔ اچھا، جو خارج مقدار ہوتی ہے حدود سے، اس پر تو صادق ہی نہیں آتا کہ وہ ہاتھ ہے یا چہرہ ہے، اس وجہ سے وہ دھونے کی حدود میں شامل نہیں ہوگی۔ اچھا، عرف کے لحاظ سے اگر کوئی ہاتھ اس کا زائد ہے
تو پھر بھی اس کو دھونے کے لیے جو ہے نا جی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، لیکن علامہ ہلی اپنی منتہی المطلب ارشاد الاذہان اور مختلف الشیعہ میں اس زائد ہاتھ کے دھونے کو واجب قرار دیتے ہیں اگر اس کو ہاتھ کہا جائے، چاہے وہ مرفق کوہنی کے اوپر ہو یا نیچے، چاہے ہمیں یقین ہو کہ یہ اصلی ہے یا چاہے ہمیں یقین ہو کہ یہ زائد ہے یا مشتبہ ہو۔ تو وہ کہتے چونکہ اس پر ہاتھ کا نام صدق آتا ہے تو پھر دھونے والی جو دلیلیں ہیں وہ اس کو شامل ہوتی ہیں، لیکن ان کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ جناب علی دلیلیں اصلی ہاتھ کو دھونے کی طرف انصراف رکھتی ہیں اور اس کو شامل ہیں۔ اگر اصلی ہاتھ معین ہو تو زائد ہاتھ کو پھر دھونا واجب نہیں ہوگا۔ ہاں اگر اصلی اور نقلی یا زائد ہاتھ جو ہے وہ آپس میں مشتبہ ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا، مقدمہ علمی کے تحت، کیونکہ ایک ہاتھ اصلی کا تو دھونا واجب ہے لیکن معین نہیں ہے، مشتبہ ہو گیا کہ کون سا اصلی ہے، تو پھر دونوں کو دھو دیں گے تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ جو اصلی ہاتھ تھا اس کو ہم نے دھو لیا ہے اور اپنا واجب ادا ہو گیا ہے۔ تو یہ تھا جناب علی ہاتھوں کو دھونے کے حوالے سے شہید اول اور شہید ثانی کا بیان، اور اس پر جو اہل بیت کی روایات وغیرہ کی روشنی میں ہم نے وضاحت دی ہے۔